والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یادگار اسلاف پیکر اخلاص جانشین شیخ القرآن جناب حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میرے دادا استاد حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی اس علمی اور دینی یادگار جامعہ اشاعت الاسلام میں توحید و سنت کانفرنس انتہائی پروقار انداز میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی مرتبہ یہاں حاضر ہو کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ جب بھی یہاں حاضری ہوئی یا دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں، تو میری مجبوری ہے میں یہ بات ابتدا میں دوستوں کو ضرور سنایا کرتا ہوں، یہ میری ایک عقیدت کا اظہار ہے۔ میرے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بیان فرما کر سٹیج سے نیچے اترے
میرے والد مرحوم حضرت شیخ رحمہ اللہ کے محب صادق تھے۔ ایک دن بھی میرے والد مرحوم سکول یا مدرسہ میں نہیں گئے تھے۔ جب انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ حضرت شیخ رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا تو عرض کی حضرت میری اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے سٹیج سے نیچے کھڑے ہو کر مصافحہ کے دوران یہ الفاظ فرمائے کہ میں دعا تو کرتا ہوں اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کو عالم بناؤ گے؟ والد صاحب کی زبان سے نکل گیا جی ہاں۔ اسی محفل میں لوگوں کی موجودگی میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے دعا کی۔ میں آپ کے سامنے ہوں حضرت شیخ رحمہ اللہ کی دعا کا نتیجہ۔ ایران کی سرحد ماشکیل اور تفتان سے لے کر کراچی اور گلگت تک ملک کے طول و عرض میں اللہ نے مجھ نالائق کو جو ٹوٹی پھوٹی قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہوں۔ من آنم کے من دانم، جو کچھ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے تلامذہ کے ذریعے ہم نے حاصل کیا، میں آپ دوستوں کے سامنے وہی معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ایک دیہاتی بندے کا سوال اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عربیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ دیہاتی بندے ساری زندگی عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ 3 قسم کی عبادت کا وعدہ ہم ہر نماز میں کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے، جسمانی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے، اور مالی عبادت کے لیے بھی صرف اللہ ہے۔ اب میں بات کھولنے لگوں گا، احباب اسباب ختم ہو جائیں، ساری طاقتیں جواب دے جائیں، جب بندہ چاروں طرف سے نا امید اور مایوس ہو جائے اس وقت غیبانہ پکار کرنا عبادت ہے، اس عبادت کے لیے صرف اللہ ہے۔ مثال سنیے،
یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 59 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے منصوبہ تیار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کریم کی توحید کی خاطر سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ معاف کرنا، ہم پر تو آزمائشیں نہیں آئی نا، اس لیے قدر نہیں۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میرا بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر۔ منجنی پر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اسی حالت میں جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، یہ آیت نمبر 64 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ذرا جلدی جلدی میرے پاس آیا کر، تیرے جلدی آنے سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا اور رب العالمین نے جبریل کی زبان پر قرآن پاک کے الفاظ جاری کرا دیے۔ جبریل امین کہنے لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ حوالہ سامنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، دل میرا بھی یہی چاہتا ہے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن جتنے تک آپ کے پروردگار کا حکم نہ ہو ہم فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جبریل آیا اللہ کریم کی اجازت سے، عرض کرنے لگا حضرت اللہ کہا جا کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا جبریل امین ضرورت تو بڑی ہے، حاجت تو بڑی ہے، ظالم لوگ مجھے آگ کے اندر جلانا چاہتے ہیں، لیکن فلا حاجت لیک، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت اور ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو حاجات پیش کرنے کے لئے صرف اللہ ہے۔ چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، میری اولاد کی جگہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے جب بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے، چاول ہے، مٹھائی ہے، کوئی شیرینی ہے، سب سے پہلے حصہ بچے کو دینا چاہیے، کیونکہ بچے کے اندر صبر نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا۔ تقسیم کرنے والے کی نیت ہے میں نے بچوں کو آخر میں دینا ہے لیکن ڈبل حصہ دینا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے سب سے پہلے
بچے کو حصہ ملنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بچہ بے صبر ہو کر ہاتھ پھیلا دے, چاچا مجھے بھی حصہ دے دے. بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. آپ سے اپیل کر رہا ہوں احباب, اللہ کا نام محبت سے لینا ہے. ہاتھ پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو ہاتھ پھیلانے کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ جبریل چلا جا, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کروں گا. میں نے سبق روک دیا. یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت البلد. یہ میں نے سورت البلد کھولی ہوئی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. آیت نمبر 8 اور 9. یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے. اللہ نے میرا اور آپ کا جو جسم پیدا کیا ہے, اللہ کریم نے ہمارے جسم کے اکثر اعضاء جوڑا جوڑا بنائے ہیں. پاؤں بھی 2 بنائے, ہاتھ بھی 2 بنائے, کندھے بھی 2, کان بھی 2, آنکھیں بھی 2. اکثر اعضاء ڈبل ڈبل اللہ نے پیدا کیے ہیں, لیکن 3 چیزیں اللہ نے 2 نہیں بنائی, ایک ایک کر کے بنائی ہے. دل بھی ایک بنایا, زبان بھی ایک بنائی, ماتھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے. یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے. فرمایا لم نجعل لہ عینین, میں اللہ کریم نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہے. شفتین, ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 پیدا کیے ہیں, لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانہ, زبان میں اللہ نے 1 پیدا کیے ہے. مسئلہ سمجھا دیا. زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں غیبانہ پکاروں کے لین بھی ایک ہونا چاہیے. اللہ کا نام اونچا لینا ہے. زبان کے تالے کھول کر کون؟ کون؟ دل بھی اللہ نے ایک بنایا. 21واں پارہ, سورت کا نام سورت الاحزاب, آیت نمبر 4 میرے سامنے ہے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کسی انسان کے پہلو میں, سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے, دل ایک بنایا. مسئلہ سمجھا دیا. دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر ڈیرا ایک کا ہونا چاہیے. کس کا؟ جسم کے ساتھ کس کا؟ یہ مکان ایک ہے. میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں. یہ مکان ایک ہے تو ایک دل والے مکان کے اندر مہمان بھی ایک ہونا چاہیے. ماتھا بھی اللہ کریم نے ایک بنایا. مسئلہ سمجھا دیا. پیشانی اور ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین بھی ایک ہونا چاہیے. جبریل چلا جا, اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا. جبریل امین نے عرض کی حضرت سے, اگر میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرتے, خیال کیجئے گا عوام دوست, اپنی حاجت مجھے بتا دیجئے, میں رب العالمین کے دربار میں جا کر پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا, جبریل واپس چلا جا, اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کو تیرے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. 26واں پارہ, سورت کا نام سورت قاف. یہ میرے سامنے مالک کائنات کی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے. آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورت قاف 26واں پارہ. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. چھت پر چڑھنا ہو,
سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، اس لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو رب العالمین انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو، وہاں سیڑھی والی رسی اور ڈول والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو، وکیل کی منت کرنی پڑتی ہے، فیس ادا کرنی پڑتی ہے، وہ کیس تیار کرتا ہے، کیونکہ جج کو پتہ نہیں ہوتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، اس لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسر کو ملنا ہو، چپراسی کی منت کرتے ہیں، افسر کو پتہ نہیں ہوتا دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، کون سا کام لے کے بندہ آیا ہے، اس لیے چپراسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ تو انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے ارادے اور خیال جاننے والا ہو، وہاں وکیل والی چپراسی والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے سورت النحل کھولی ہوئی ہے، یہ اس صفحے کی آخری سطر، آیت نمبر 74، فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو، کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میری سریکی کشیر، اٹک کے دوستوں کی زبان ملتی جلتی ہم سے، سریکی کشیر، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کیتا پر دل دی نہیں تصدیق، دور والانو روز پکارے، دور والانو روز پکارے، دیتے چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ جاسے خاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ جبریل چلا جا اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے، مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا درج کی ہے۔ حضرت خلیل کی زبان پہ یہ الفاظ آئے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے اور زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہوں۔ اس مشکل میں پریشانی میں اللہ تو ہی مجھے کافی کام بنانے والا ہے۔ تو سو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، دین تو پیار محبت اور سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ اس مشکل وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہبانہ پکار صرف رب العالمین کی تھی، یہ ہے زبان عبادت۔ اور یہ بھی اب آپ کے سامنے کرتا جاؤں، قربانی والی عید آنے والی ہے، اللہ کے علم میں ہے کتنی قربانی والی عیدیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ جب بندہ جانور قربان کرنے لگے، ایک منٹ بھائی جان یہ کیوں قربانی کر رہے ہو؟ صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت
قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ سارے اکابرین کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے میں جملہ کرنے لگا ہوں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، بیدار ہوئیے، جو ساتھی اللہ کا نام اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، باوسو ہوں، اللہ کا گھر ہے، قرآن سامنے ہے، اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے، لیکن جذبے کے ساتھ ایسا نہ۔ اس مشکل وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو غیبانہ پکارا تھا؟ 8واں پارہ سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 37 کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله۔ انسان پہ موت کا وقت آ پہنچا، فرشتے روح نکال رہے ہیں، صبر صبر فرشتوں۔ رب العالمین نے فرمایا ایک سوال کرنا ہے مرنے والے سے، 3 سوال تو موت کے بعد ہونے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ ایک سوال موت کے وقت بندے سے پوچھا جا رہا ہے، فرشتے روح نکالتے وقت پوچھ رہے ہیں مرنے والا بندہ یہ بتا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آیو کہاں گئے مشکل وقت میں جن کو غیبانہ پکارا کرتا تھا۔ ہم جدہ سے کراچی آ رہے تھے عمرہ کر کے، جہاز طوفان میں پھنس گیا، ڈاما ڈول ہونے لگا، اوپر نیچے، اتنے زیادہ مسافر پریشان ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل میرے ساتھ درمیان میں 3-4 فٹ راستہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اب آپ سرحد کی نہیں سمجھتے، میں جملہ توز کرتا ہوں، اے جیریاں بڑھڑیاں ہونی انہا، اے ہونی شرک دیاں کپیاں۔ بڑھڑیاں شرک دیاں کپیاں۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ بس جب جہاز طوفان میں پھنسا، پوری چیخی یا شیخ جیلانی آوے۔ میرے ساتھ کوئٹہ کے دوست نے کہا بھئی اللہ کو یا اللہ کی در شیخ جیلانی بغداد والا آوے بندے گا۔ یہ خدایا کراچی ایئرپورٹ اترے گی، لوگ کہیں گے حجانی بی بی آ گئی ہے، یہ تو قدم نہیں ہر شے چٹکی تھی آگئی ہے، بڑا سمجھایا، نو یا شیخ جیلانی۔ موت کے وقت بندے سے فرشتے سوال کریں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج کہاں گئے جن کو مشکل میں غیبانہ پکارا کرتا تھا؟ فوت ہونے والا بندہ جواب دے گا قالوا صلو اللہ۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے، سارے غائب ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جو اس مشکل وقت میں میری امداد کر سکے۔ اللہ بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں فَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ حوالہ مرنے والا بندہ اپنے خلاف خود گواہی دے گا، مشکل وقت میں غیبانہ پکار اللہ کے بغیر دوسروں کے کیا کرتا تھا، کافرین میں نے ساری زندگی کفر میں گزار دی ہے۔ یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے،
اپنے اوپر فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جب بھی مشکل اور پریشانی آ جائے پھر اللہ کا نام محبت سے اونچے لینے کی درخواست کر رہا ہوں۔ مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تو خیبانہ پکاروں کے لین سے وہ کون ہے؟ غلطی ہماری۔ ابھی حضرت جانشین شیخ القرآن تذکرہ فرما رہے تھے کمرے میں، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چلائے گئے پشاور کی سرزمین میں۔ غلطی کیا تھی؟ ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملے کیے گئے ہیں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوانح عمری بقیت اللہ سار میں لکھا کہ میرا چہرہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرا کے ثوابی کے بازاروں میں مجھے پھرایا گیا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچرا والے بڑے ہمارے شیخ المشائخ، اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، لوگوں نے شہر میں جینا بھی محال کر دیا، جنگل میں ڈیرے لگانے پڑ گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ کوئی مال کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا اختلاف نہیں، کوئی دنیا کے اندر مسئلہ نہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی۔ کلنا یا نار، آگ جی پروردگار۔ رب العالمین نے فرمایا آج طاقت اور صداقت کی ٹکر ہے۔ ایک طرف نمرود بادشاہ کی طاقت ہے، دوسری طرف اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے۔ آگ نے پوچھا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ طلبہ ساتھی غور کریں، طلبہ ساتھیوں کے عوام دوستوں کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا پوچھ جا، نہ آگ پوچھی نہیں۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، رب العالمین نے آگ سے جلانے والی تاثیر کو چھین لیا، ٹھنڈی بن گیا۔ دشمنوں کو شعلے نظر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ آگ نے پوچھا اللہ میں نے کتنا ٹھنڈا بننا ہے؟ پاس بندے زیادہ ٹھنڈک کی تو برداشت نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے فرمایا وسلام علی ابراہیم۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اللہ سلام نہ فرماتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ آگ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا کی تکلیف پہنچے۔ ٹھنڈا اتنا بننا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ اقبال تڑپا آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ یہ پہلی عبادت کا اشارہ کر دیا۔ التحیات للہ، سماعی عبادت کے لئے صرف اللہ ہے، اور نمبر 2 والصلوات، جسمانی عبادت کے لئے میں صرف اللہ ہے۔ ایک اشارہ اور قرآن کا 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ حوالہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو تو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا دین جھگڑے کا نام نہیں، پیار محبت کا نام ہے۔ اگر کوئی آپ کے شہر میں
حج کر کے عمرہ کر کے واپس آئے، اب ملاقات کے لیے حاضری دیں۔ حاجی صاحب ادب سے عرض کرنا ہے، حاجی صاحب حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے، مسجد نبی شریف میں آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی، ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے، مسجد نبی شریف میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہے، درود ابراہیمی بھی کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ پر حاجی صاحب سوال یہ ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ بادشاہ کمال کرتے ہو یار۔ حاجی صاحب جواب دے گا، طواف تو صرف میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے کرتا رہا۔ دوستو جھگڑا ختم، اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کرنے کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی شریعت میں اجازت ہوتی۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تو پاکستان کی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ راضی ہو پر میرے دل پہ غور کیجیے، وقت کم ہے۔ کتب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی۔ یہ سن لیجیے، میں نے ابتدا میں عرض کیا میں ناقل ہوں، جو کچھ ہمارے اساتذہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا میں اپنے شیوخ کی امانت ملک میں پہنچا رہا ہوں، بس میرے پاس اور کچھ نہیں۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ پر ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی کہ میں ایسا نیک عمل کروں گا کہ جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر کوئی بھی وہ نیک عمل نہ کر رہا ہو، جس وقت میں کروں اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو۔ ایسا نیک عمل میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب پتہ نہیں آپ کے چھچ کے علاقے میں کیا رواج ہے، ہمارے میاں والی میں رواج تو یہ ہے لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ مجھے راول پنڈی سے فون آیا، میں اللہ کے گھر میں ہوں، مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں۔ جی پوچھو۔ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کوئی گنجائش ہے؟ مہربانی کر دی، کوئی گنجائش کے کٹ ہوا تھوڑی کو کھولیں، پاس موٹر کھائیں، طلاق پہلے مسئلہ بعد۔ طلاق اٹھا لی، اب پریشان ہو گیا، میں کون سا نیک عمل کروں کہ جس وقت میں کروں وہی دنیا میں اس وقت کوئی نہ کر رہا، تلاوت کروں، نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، حج، کون سا نیک عمل کروں؟ بڑا پریشان۔ مسئلہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، مَتَّخَذَ اللَّهُ جَاهِلًا وَلِيًّا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں چھوٹا ہوں، یہ میں سندھ بلوچستان میں آتا ہوں بیانات کے لیے، اللہ کی قسم ہندو بھی آ کر چوکوں پر ہمارا بیان سنتے ہیں، کسی ہندو کی زبان سے میں نے اپنے پنڈت کا گلہ نہیں سنا۔ میں گردوارہ پنجہ سے پہنچا کئی دفعہ، یہ آپ کے قریب، کسی سکھ کی زبان سے میں نے اپنے گرو کا گلہ نہیں سنا۔ کالج میں میرے ساتھ عیسائی سٹوڈنٹ تھے، میں نے کسی عیسائی کی زبان سے اپنے پادری کا گلہ نہیں سنا۔ یہ ہم مسلمان ہیں،
جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مسجد سے باہر نکل کر پہلا گلا اسی کا کرتے ہیں. اور ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی قداور شخصیت قطب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ علماء حقہ کا گلہ کرتے ہیں اللہ موت کے بعد قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. مولانا طالب رحمہ اللہ نے لکھا ہے واحد سلاسہ عالم ہوتے ہیں. مسئلہ حضرت شیخ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. حضرت شیخ گیلانی نے فرمایا بندے نے کیا کہا ہے کہ ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں کرنے لگوں پوری دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا. حضرت شیخ گیلانی نے فرمایا اس بندے کو لے جاؤ بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کرنے والوں سے کہو تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ باقی سارے کھڑے ہو جائیں. اسی اکیلے بندے کو کہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر. جب یہ کھانا کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا اس کے بغیر پوری دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ طواف جسمانی عبادت ہے. صحابہ کرام عرض کرنے کی حضرت انت حق یسجد اللہ کا. عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے تعلیمی سجدہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا تعلیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں انسان کے تعلیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان کے تعلیمی سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعلیمی سجدہ کر. بیوی کو خامد کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے. شاگرد کو استاد کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے. اولاد کو والدین کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے. تم صحابہ کرام کو میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے. ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین صرف ایک ہے. خلاصہ عرض کرتا جا رہا ہوں. اور تیسری عبادت وَالطَّيِّبَاتِ جیسے زبانی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, جسمانی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم کے لیے ہے. 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل. یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 66 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. مسئلہ سمجھنے کا شوق ہے بندہ. فرمایا گھر میں جا کر گائے بھینس کو دیکھ لے, بھیڑ بکری کھڑی ہوئی ہے, سب رنگ کا گھاس کھایا. جب میدے کے اندر خوراک گئی اللہ سب گھاس کے 4 حصے بنا رہا ہے. ایک حصے سے سرخ رنگ کا خون تیار ہو رہا ہے, اسی خوراک کے دوسرے حصے سے پیلے رنگ کا بدبودار پیشاب تیار ہو رہا ہے, اسی خوراک کے تیسرے حصے سے کالے رنگ کا گوبر تیار ہو رہا ہے, اسی خوراک کے چوتھے حصے سے لبن خالصا سفید دودھ تیار ہو رہا ہے. اللہ نے خون کے قطرے سفید دودھ میں مکس نہیں ہونے دیے. پیشاب کے بدبودار ذرے اللہ نے خون کے اندر شامل نہیں ہونے دیے. کالے گوبر کے سرات سے اللہ نے دودھ کو بچایا. ان ساری خلاصتوں اور کثافتوں سے پاک لبن خالصا.
میرے ہاتھ میں گلاس ہے، عوام نے میری طرف دیکھ رہے ہیں، عوام دوست یہ گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا، میں نے الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ چلو گلاس چھوٹا ہے، جل گیا میرے ہاتھ کے اندر، ڈھکن اتارا، جب کو الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ بوتل کا ڈھکن کھولا، بوتل کو الٹا کر دیا، ایک قطرہ بھی شربت کا اس میں نہیں رہے گا۔ گلاس الٹا ہو گیا، جب الٹا ہو گیا، بوتل الٹی ہو گئی ہے، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ اللہ کے قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اللہ نے نیچے دودھ کی بھری بوتلیں لٹکا دیے، ہے بھی الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا۔ ایک تھان دوسرے دیاں بوتلہ دودھ کی بھری ہوئی اور ہے بھی الٹی، اوپر کوئی ڈھکن نہیں، پیچ نہیں، اور جب تھندوں سے بھر گئے اب بکری اور گائے بول تو نہیں سکتی، مالک کو بلا لے، زمین پہ بے قرار ہو کے پاؤں مار رہی ہے، مالک کا خزانہ جمع ہو گیا ہے دودھ والا۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بھینس، خزانہ کا دودھ والا تھنوں میں اکٹھا ہو چکا ہے، جتنے تک مالک آکار تھن کو ہاتھ نہ لگائے، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا، ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، دودھ والا خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ پھر عجیب بات فرمایا سائغاً للشاربین، ہمارے علاقے میں شوگر ملیں بھی ہیں، لیکن آپ دوست بات انشاءاللہ بخوبی سمجھ لیں گے، جس بزرگ کے دانت نہ ہو وہ گڈیریاں کھا سکتا ہے۔ چلو بزرگ نہ بولیں، جوان تو جواب دیتے ہیں، میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ نہیں، ایک منٹ آپ میرے بھائی ہیں، جس بزرگ کے دانت نہ ہو وہ کیلا کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، کیلے کھا سکتے ہیں، دانت کوئی نہیں، نرم ہے، بھائی جان نرم تو ہے، کیلا بزرگ کھا تو لے گا لیکن چبانا پڑے گا، چبانا پڑے گا، مالٹا کھا لے گا، چبانا پڑے گا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ حضرت شیخ جاجری رحمت اللہ نے ہمارے استاد رحیم یار خان والے فرمایا کرتے تھے، اللہ تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، دودھ کیسی بہترین نعمت ہے، سائغاً للشاربین، اللہ کی ایسی نعمتیں بھی یہ ہے، بغیر دانتوں کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا، بغیر جوانے کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا، دودھ اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے، استعمال کرنا ہو دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے جانے والا۔ اب انصاف تو کیجئے، خدا کے لیے اللہ کا گھر ہے، حوالہ قرآن پاک کا بھی دوستوں کو دکھا دیا، اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں، ایسی دودھ والی بہترین نعمت پیدا کرنے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے جا رہے تھے مسافر، پچھلی قوموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی، ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے دونوں کو روک لیا، ہم آگے نہیں جانے دیتے، مہربانی کرو ہم مسافر ہیں یار جانے دو۔ بستی والے کہنے لگے ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے، اور جو بندہ میلے کے دنوں میں یہاں سے گزرے، جتنے تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیتے ہیں، اگر تم کوئی چیز دو گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کوئی
کوئی چیز نہ دی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پردیسی نے کہا لیس عندی شیء، مہربانی کرو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ بستی والوں نے کہا نہیں قربوا لہ ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکھی پکڑ لے مار کر دربار کے نام پر نظر و دیاں دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے جان بچانے کے لیے مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر نظر و دیاں دے دی۔ فخلو سبیلا، بستی والوں نے اسے چھوڑ دیا، تو چلا جا، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ دوسرے پردیسی کو کہا تو بھی مکھی پکڑ لے، اس کے نام پر دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بندے کا جواب یہ تھا جان کے ٹکڑے کرا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پہ نہیں دوں گا۔ قتلو ہو، بستی والوں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ دربار کے نام پر مکھی نظر و نیام دے کر چلا گیا تھا، آخر ایک دن موت تو آنی تھی۔ جب بندے پر موت آئی داخل النار، شرک پر موت آئی ہمیشہ میرے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی۔ شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ، معمولی مسئلہ ہے۔ میرے اکابرین سے لے کر آج تک ہم یہ دہائی دیتے پھر رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات دیہاتی سے ہی فرمائی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جنت میں جانا چاہتے ہو عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ میرے الفاظ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں قبروں کی زیارت کا منکر ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذكر موتاكم وتشهدكم في الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردو تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، آخرت یاد آئے گی، دنیا سے دل ہٹ جائے گا۔ مرد کے لیے قبرستان جانا جائز اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر میں نہیں ہے، یہ امانت ہے آپ دوستوں تک۔ گھروں میں میری ماں اور بہنوں کو جا کر بھی حدیث سنا دینی ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جئتے، حدیث کے لفظ بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر میں رہی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بھائی میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی، افسوس کرنے کے لیے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں ابا جی، میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے۔ میں کیسے قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی تھی؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، آج اور سن لے، لو صورت قبرہا لم تریہی رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی
تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں کو گھر میں جا کر دوستوں نے سنا دینا ہے، ابا فوت ہو گیا، بیٹا بھائی کوئی رشتہ دار، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے۔ اچھا مزہ ٹائم باقی ہے میرا چند منٹ، چلو ایک بات اور عرض کرتا ہوں 4 باتوں میں سے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مذاق کرتا بھی ناراض نہیں ہونا، میری تو بولن دی 9 گھنٹے دی سروس ہے، پتہ نہیں ساتھی دی سنن دی کتنی سروس ہے، میں سبق پڑھاتا ہوں دورے تفسیر کا 9 گھنٹے۔ بہرحال ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی تقیم الصلاۃ المفروضہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیہاتی بندے معاف کرنا، یہ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، ہمارے بازار آباد، چوک آباد، مارکیٹ اور پلاسے آباد اور اللہ کا گھر ویران۔ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتاب الکبائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ دوستوں مسئلہ سمجھ آ گیا، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ صفے ہم نے بنا لیے ہیں، میت سامنے ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، شوق ہے، مرشد ہے، صفے بنا کر ہم نے نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سلام واسطے اللہ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعوات حاضر اس میت کے، سبحانک اللہم بھی پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، دعا پڑھ رہی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہ جو میت سامنے پڑے اس کو بھی بخش دے۔ سامنے ہے، ولی ہے، پیر ہے، مرشد ہے، اپنے لیے بخش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ سامنے ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، اور جب قیمن مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ بابا تو میرے واسطے دعا کر، میری تیرے کے تیری اللہ دے دے، اللہ میری سوڑتا نہیں تھے تیری موڑتا نہیں۔ زندہ اور زندہ بڑا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز، زندہ چھوٹا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اشرکنا فی دعائک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعا کرنا تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کرا سکتا ہے، شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے۔ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، الفاظ میں محتاط بولوں گا، اب میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سا تو نے گناہ کیا ہے؟ جھگڑا ختم۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ، آیت نمبر 65 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا السماوات
وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، جنات بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، مخلوق غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ کا قرآن یہ بتا ہے۔ چلو زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی، جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے سوال کا جواب 1400 سال پہلے فرما دیا، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس مقام کی تلاوت کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ کا جملہ فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو عورت سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ 29واں پارہ سورۃ الانعام سورۃ الملک، یہ میرے سامنے 29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 13 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اونچی آواز میں بات کرو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ایسا بولو تو اللہ کو علم ہے۔ اونچی اور ایسا بات اللہ کیسے نہیں جانتا؟ اللہ تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی دل کا حال نہیں جانتا۔ کون سا گناہ کیا ہے؟ میں دعا کروں گا گناہ تو نہ کہا۔ عورت نے کام دے کہا حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا، غلط کام کے نتیجے میں میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، نہ بچہ ہوگا نہ میرے گناہ کا کسی کو علم ہوگا۔ بیٹا سامنے ہوتا لوگ کہتے ظالمہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرجی یا فاجرہ، مانا کیسے کروں دل کانپتا ہے، بڑے محتاط الفاظ، نکل جا اے غلط کردار والی عورت، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا بڑا گناہ، غلط کام، بچے کا قتل، تیری شکل بھی میں دیکھنا گوارا نہیں، نکل جائے گا سے۔ عورت نکلی، رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس عورت کو کیوں نکال لیا مایوس کر کے، اس کے لیے کیوں دعا نہیں مانگی؟ نا میرے پیارے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہونے لگے۔ جبریل نے کہا رب العالمین کا پیغام یہ ہے، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک فرد نماز چھوڑنا برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ سریکی کا شعر سنیے گا، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داری کی تھی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں، نوی قبر ادھاری مٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی۔ حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ چار باتیں تھیں، دو میں نے عرض کر دی،
میں نے کل صبح ڈیرہ ہادی خان جا کر درس قرآن میں شریک ہونا ہے. اللہ حاضری قبول فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.